الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمين۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ آپ اپنی کسی نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ میرا حساب آسان حساب بنانا یا میرا حساب آسان لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب ہوگا یہ تو معلوم ہے، لیکن آسان حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور پھر اس سے درگزر کیا جائے، یعنی اس پر گرفت نہ کی جائے۔ نامہ اعمال سامنے آیا بندے کا، اس میں نیکیاں بھی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، کمیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد اسے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، گرفت نہیں کرتے، لیکن حساب تو بہرحال ہوگا، یہ آسان حساب ہے۔ لیکن آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس سے حساب میں باریک بینی کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی، یعنی پوچھ تاچھ بہت باریکی سے لیا گیا، ایک ایک چیز کا سوال ہو رہا ہے اور ایک ایک چیز پر جان اور جانچ لی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا حساب میں ہو گیا تو اے عائشہ وہ اس دن ہلاک ہو گیا، یعنی پھر وہ عذاب سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے، امام حاکم نے بھی اسے ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، گویا روایت بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، کئی ایک مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسان حساب کی دعا کرنا سنت ہے۔ انسان کا حساب بہرحال ہوگا، لیکن آسان حساب کی دعا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دعا کرتے تھے میرا حساب نہ لیں، کیونکہ حساب اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اٹل ہے وہ، لیکن یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا حساب آسان لینا۔ اس کے بعد یہ ایک چیز مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعائیں امت کو سکھانے کے لیے مانگتے تھے، امت کو سکھانے کے لیے مانگتے تھے۔ دوسرا مسئلہ حساب میں آسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال جو ہوں گے وہ سامنے آئیں گے، اس میں دیکھا جائے گا اور غلطی اور نیکیاں دیکھنے کے بعد درگزر کر دیا جائے گا، گرفت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے آگے چلیے۔ اس طرح سے اس کو آسان حساب کہا جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس کا تفصیل سے حساب لیا جائے گا، بالکل ڈیٹیل میں اور پوچھ تاچھ ہونے لگے گی، یہ کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیا وجہ تھی، یہ سب پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تو پھر وہ ہلاک ہوگا، یعنی وہ ہلاک کے قریب چلا جائے گا، نہیں عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کا علم دین سیکھنا اور سوال کرنا، عورتیں بھی علم دین سیکھیں گی اور سوال بھی کریں گی۔ جس طرح مرد حضرات علم دین سیکھتے ہیں وہی حق عورتوں کو بھی دیا گیا ہے سیکھنے کا، جس طرح مرد حضرات سوال کرتے ہیں دینی مسئلے کے بارے میں، خواتین بھی اسی طرح سوال کریں گی۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد سوال کیا سیکھنے کی غرض سے، تو عورتوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور مستند علماء سے سوال اور مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5، پانچواں مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے تھے، تربیت کس طرح سے کرتے تھے۔ سوال صرف تھوڑا ہوتا، جواب تھوڑا تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ سوال کیا تھا؟ آسان حساب کس کو کہا جاتا ہے؟
جواب کیا دیا گیا؟ آسان حساب اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اتنے پر اکتفا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتا دی. وہ کیا ہے کہ یہ تو آسان حساب کی بات ہو گئی، لیکن جس کا حساب اس کے برعکس ہوا، یعنی اس سے پوچھ گچھ بہت باریک بینی کے ساتھ ہوئی، تو وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یہ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ خوف آخرت کو ابھارنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اسی پر اکتفا کر کے آخرت کو فراموش کر بیٹھو اور اس کا خوف دل سے نکال دو، نہیں، بلکہ یہ بھی یاد رکھو کہ اپنا حساب کتاب ابھی اچھی طرح کر لو، باریک بینی سے اپنے عمل کا، اپنی نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا اور دوسروں کے حقوق کا، یہ ساری چیزوں کا اچھی طرح حساب کتاب کر لو تاکہ وہاں باریک بینی سے بچ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب آج کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو خود حساب کر لینا آسان ہوگا قبل اس کے کہ کوئی اور آپ کا حساب لینے لگے. کون حساب لے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا حساب ہوگا. تو یہ پانچواں مسئلہ. آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آخرت کا محاسبہ ایک حقیقت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آخرت میں انسان کو حساب کے مرحلے سے گزرنا ہے، یہ بالکل طے ہے. اگر اس کا کسی نے انکار کیا کہ حساب نہیں ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. ایک بنیادی ایمان ارکان ایمان میں سے ہے نا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا. آخرت کے دن کے ایمان میں ایک حصہ کیا ہے؟ حساب کتاب کا ایمان رکھنا. یہ نہیں کہ حساب کتاب کا مسئلہ دوسروں کے یہاں کیا ہے کہ یہیں پر سب کچھ مل جاتا ہے، حساب کتاب یہیں ہو جاتا ہے، کوئی غلط کیا ہے تو یہیں ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سزا ملتی ہے اور یہیں ختم ہو جاتا ہے. نہیں، بلکہ آخرت میں حساب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا قیامت کے دن حساب ضرور لیا جائے گا. تو حساب دو طرح کا ہے، ایک ہے حساب آسان اور ایک ہے حساب تفتیش کے ساتھ، بالکل باریک بینی اور چھان بین کے ساتھ. تو یہ دونوں میں سے اللہ کے رسول کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ آسان حساب کی دعا کرتے. یہ ہمارے لیے کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو ادا کرنے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.